السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہبت اللہ نے کینیڈا سے شیئر کی ہے۔ ہبت اللہ کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے گاؤں کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے بابا جو کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرے دادا ابو اور میرے ننہال فیملی بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے بابا جانی مجھے اور ہم سب بہن بھائیوں کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری پیدائش بھی اسی گاؤں میں ہوئی اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سرگودا کے 88 چک گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کی جو فیملی تھی وہ ساری کینیڈا کی طرف موو ہو گئی، کیونکہ جو میرے چاچو تھے وہ بیسیکلی شروع سے ہی کینیڈا میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے ساری فیملی انہی کے پاس چلی گئی، میرے دادا ابو بھی۔ کہا جاتا ہے کہ دادا ابو اور میرے بابا جانی کے وقت کی یہ کہانی ہے جب میرے بابا بالکل ینگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آتی تھی جو کہ ونگارن تھی، چوڑیاں چڑھاتی تھی لوگوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو۔ تو وہ ونگارن جیسی گاؤں میں آتی تھی، گاؤں میں ہر طرف شور مچ جاتا تھا، وہ چوڑیاں چڑھانے والی آ گئی ہے۔ اس عورت کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ وہ ایک لمبے قد کی خوبرو عورت تھی جو کہ چوڑیاں چڑھاتی تھی۔ گاؤں کے سبھی گھروں میں اس نے اپنا ایسا اعتماد بٹھایا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ ایون کہ اب لوگ اس سے یہ پوچھتے تھے کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کہاں پر رہتی ہو، ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تمہارے پاس بھیجیں گے، ہمیں فلاں چیز دے دینا، یہ دے دینا۔ خیر، وہ جو عورت تھی وہ اپنا گھر کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ عورت آس پاس کے بھی کسی گاؤں کی نہیں تھی۔ اچانک کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب، وہ کہتے ہیں کہ ہیپننگز شروع ہو گئی، خوفناک واقعات شروع ہو گئے۔ واقعات اس طرح شروع ہو گئے کہ جو بکریاں اور جو بھینسیں ہوتی تھیں وہ مردہ حالت میں پائی جاتی تھیں۔ ان کے جو نیک والی جگہ سے بلڈ نکلا ہوتا تھا اور وہ عجیب و غریب طریقے سے ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشان ہوتے تھے، اور ان کا پیٹ اندر سے خالی ہوتا تھا، یعنی ان کے پیٹ کے اندر بہت بڑا ہول ہوتا تھا۔ نہ جانے اب یہ سب کچھ کیا ہونے لگا۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو کہ دوسرے گاؤں سے آتا اور اس کو کوئی جانتا نہ ہو، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ ونگارن جو کہ چوڑیاں چڑھانے کے لیے لڑکیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو آتی تھی، اس پر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ایک ان نون پرسن تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہی سال کے اندر اندر گاؤں میں یہ واقعات شروع ہو گئے۔ ہبت اللہ بتاتے ہیں کہ ان کے بابا نے کہا، اس سے پہلے ہم لوگوں کا گاؤں بالکل پرامن تھا۔ اچانک سے ایک بزرگ تھے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ آ رہے تھے شہر کی طرف سے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ونگارن عورت قبرستان کے اندر سے نکلی ہے اور اس نے اپنے سر کے اوپر چوڑیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور آواز لگاتی تھی کہ ونگارن سے چوڑیاں خرید لو، جلدی کرو، چوڑیاں دینے والی آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی جب میں نے اس عورت کو قبرستان کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ آخر یہ عورت قبرستان کے اندر سے کیوں نکلی ہے؟ انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا اور وہ اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد جب دیکھا کہ گاؤں میں اب بچے بہت زیادہ کڈنیپ ہونے لگ گئے، بچوں کی جو اغوا کے کیس تھے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، اور جو عورتیں اس ونگارن سے چوڑیاں چڑھاتی تھیں ان کے بچے بہت زیادہ بیمار ہونے لگے اور وہ ڈرتے تھے بچے بہت زیادہ۔ ایک عقل مند دانشور نے کہا کہ جب سے یہ عورت اس گاؤں میں آئی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس گاؤں میں عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کبھی بکری کے بچے، کبھی بھینس اور کبھی بچے اب غائب ہونے لگے ہیں، ہمیں اس تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی اس بزرگ نے کہا کہ میں نے اس عورت کو، اس ونگارن کو قبرستان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، آخر یہ قبرستان کے اندر سے کیوں آئی؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک بہت اچھی عورت ہے، اس پہ شک کرنے سے پہلے ہمیں خود سب کچھ پہلے دیکھنا چاہیے، تب ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ گاؤں کے بڑے بڑے بزرگ اکٹھے ہو گئے اور وہ اس ونگارن کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دن گزر گئے، وہ ونگارن چوڑیاں چڑھانے کے لیے نہ آئی۔ ایک عورت تھی گاؤں کی جس کے گھر میں وہ بیٹھ کر سبھی گاؤں کی عورتوں کو چوڑیاں چڑھاتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ عورت جو کہ ہمارے گھر چوڑیاں چڑھانے کے لیے آتی ہے، اس نے مجھے چوڑیاں چڑھائیں
اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ناک اور کان بھی سیتی تھی۔ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ میرا ناک سی رہی تھی، تو میرے ہاتھ میں شیشہ تھا۔ جیسے ہی شیشہ میں نے اس عورت کی طرف کیا تو وہ گھبرا گئی اور وہ پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ میں نے کہا تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، اس شیشے کو پیچھے کر لو۔ یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ بات بہت عجیب تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کافی عجیب اس کی یہ حرکت لگی اور اس نے وہ کافی عجیب ریئیکٹ کیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد، ایک ہفتے کے گیپ کے بعد، وہ ونگارن دوبارہ چوڑیاں چڑھانے کے لیے آ گئی۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے بالکل بھی اس کو یہ چیز نوٹس نہیں ہونے دینی کہ ہم لوگ اس پہ شک کر رہے ہیں۔ آخر یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی چور ہے؟ کیا یہ کوئی جادوگرنی ہے؟ ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا۔ اس نے چوڑیاں چڑھائیں، مغرب کی اذانوں کا ٹائم ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں اتنا بڑا نہیں تھا، گاؤں کے سبھی مرد اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ بزرگ تمہاری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ اور وہ بزرگ قبرستان کے اندر ہی تھے۔ اچانک سے قبرستان کے اندر عجیب و غریب ایک چیخ کی آواز آئی۔ ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ وہی ونگارن چوڑیاں چڑھانے والی اسی قبرستان کے اندر آئی اور قبرستان کے اندر ایک درخت تھا بیری کا، اس کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرانگی کی انتہا رہ گئی اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عورت نہیں، چڑیل ہے۔ یہ نہ تو کوئی جادوگرنی ہے، نہ ہی کوئی چور ہے، بلکہ یہ ایک چڑیل ہے۔ اب وہ اس چڑیل سے کیسے چھٹکارا پاتے؟ گاؤں کے سبھی لوگ، ہبت اللہ کہتے ہیں، بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے عالموں سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس چڑیل کو ہمیں قید کرنا ہوگا، لیکن کیسے؟ یہ ایک طاقتور پچھل پیری چڑیل ہے جو کہ اتنی آسانی سے قید نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایک لسنر ہیں اویس، جنہوں نے پرتگال سے چڑیل کی سٹوری شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ قبرستان سے ایک دلہن سجی ہوئی نکلتی ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں آج تک وہ مخلوق ادھر پائی جاتی ہے جو کہ اب قبرستان کی اندر حدود تک قید ہے۔ انہوں نے بتایا ایک شخص نے یہ دیکھا کہ وہ رات کے ٹائم اسی قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کو چوڑیوں کی آواز آئی۔ جیسے اس نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہی ونگارن اپنے سر پہ چوڑیوں کا ٹوکرا لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف تھا۔ اس کا چہرہ سارا جلا ہوا تھا، وہ نہایت خوفناک تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ شخص ڈر گیا اور شور مچاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس خوفناک عورت کو دیکھا ہے جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ الرٹ ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اس عالم سے رابطہ کیا تو اس عالم نے یہ بتایا کہ اب ہمیں اسے قید کرنا ہوگا، لیکن کیسے؟ یہ ایک طاقتور پچھل پیری چڑیل ہے جو کہ انسانوں کی بستی میں انسانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور جانوروں کو کھانے کے لیے آ گئی ہے۔ ان عالم صاحب نے کہا کہ مجھے قبرستان کے اندر ایک دن کا چلا کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے گاؤں کے بڑے بزرگوں کو قبرستان کے دروازے کے باہر کھڑا کرنا ہوگا اور وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آخر ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور مخلوق ہے اور وہ مجھے نقصان دے سکتی ہے۔ اگر وہ مجھے کوئی نقصان دے دے تو اس میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ان عالم صاحب نے اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچا اور قبرستان کے اندر بیٹھ کے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اچانک سے قبرستان کے چاروں کونوں سے عجیب و غریب چیخنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ آوازیں انتہائی خوفناک تھیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک خوفناک حلیے کی عورت ان عالم صاحب کے حصار کے باہر آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی ایسا مت کرو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گی۔ عالم صاحب مسلسل قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس میں بھی ان کی کوئی مصلحت چھپی ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کی کسی بات کا جواب اگر دیتے تو وہ ان کو نقصان دے سکتی تھی۔ وہ مسلسل چیخو پکار اور ان کی منتیں کرتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دوں گی اور مجھے مت قید کرو۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے وہ جو مخلوق خوفناک جلے منہ والی عورت تھی وہ عالم صاحب کے حصار کے باہر پیروں کے بل بیٹھ گئی۔ بیٹھتے بیٹھتے وہ اتنی کمزور ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، اب اس حصار سے باہر نکل آؤ۔ عالم صاحب اس کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے اور قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ پورے قبرستان کے اندر ایک اندھیری، ایک طوفان جیسا ماحول بن گیا۔ عالم صاحب مسلسل اب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو اللہ پر بھروسہ تھا۔
اب جیسے ہی وہ عورت پیروں کے بل اس حصار کے قریب بیٹھی تو عالم صاحب نے اپنے حصار کے اندر بیٹھتے ہوئے اس کے بال پکڑ لیے اور قرآن پاک مسلسل جاری رکھا۔ اب وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور وہ مخلوق اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی نقصان نہ دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عالم صاحب نے اس مخلوق کے بال کھینچ کر اتار دیے اور ان کو اپنے حصار کے اندر بیٹھے بیٹھے جلا دیا۔ جلانے کے بعد وہ مخلوق اب اسی درخت کے اندر جس کے اندر وہ جاتی تھی، عالم صاحب نے اس کے بال دوسرے اتارے اور اسی درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دیے اور اس چڑیل کو اسی درخت کے اندر قید کر دیا۔ اور اس طرح وہ چڑیل آج تک ہبت اللہ کہتے ہیں ہمارے اس قبرستان کے درخت کے اندر قید ہے۔ کچھ گورکنڈ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم اس قبرستان کے قریب سے گزرا جائے تو اس کی بولنے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس ٹہنی سے اس بال کو اتار دو۔ نہ جانے وہ درخت کی کون سی ٹہنی ہے، وہ بیری کا اتنا بڑا درخت ہے، اور انہوں نے وہ جو اس کے بال باندھے تھے وہ بالکل ٹہنی کے اندر کر کے باندھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نہ تو وہ ٹہنی ٹوٹے گی، وہ عالم صاحب قرآن پاک کی تلاوت سے اس کو باندھ کر گئے تھے، اور نہ ہی وہ چڑیل آزاد ہو سکے گی۔ اگر وہ ٹہنی ٹوٹ گئی تو وہ چڑیل وہاں سے آزاد ہو جائے گی اور وہ دوبارہ لوگوں کو نقصان دینے لگے گی اور کسی بھی روپ میں آ کر بچوں کو، عورتوں کو ورگلا لے گی۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ مخلوق اسی درخت کے اندر قید ہے اور اس کی باتیں کرنے کی آوازیں آج تک آتی ہیں۔ اس درخت کے قریب سے گزرنے والے لوگوں کے اوپر پتھراؤ بھی ہوتا ہے اور عجیب و غریب خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں۔ لیکن وہ چڑیل، ونگارن چڑیل جو کہ چوڑیاں چڑھانے والی کے روپ میں ادھر آئی تھی، وہ آج بھی اسی درخت کے اندر قید ہے۔ سرگودا کے 88 شق کے اندر وہ قبرستان ہے جہاں پر وہ قید ہے۔ یہ کہانی تھی ہبت اللہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ کینیڈا سے شیئر کی۔ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ انتہائی وحشت ناک تھا، جلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ جلے منہ والی خوفناک چڑیل جو کہ قبرستان میں قید ہے، قیامت تک ادھر ہی قید رہے گی کیونکہ وہ اللہ والوں نے اس کو قید کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک کی طاقت سے۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور اس چینل کے اوپر بھی اب میں آپ کے ساتھ ڈیلی سٹوری شیئر کیا کروں گی۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور ہمارے قدم چومیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔